ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدارہ لوگوں کو آنے دیں۔ لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے۔ ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں، صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، قوم کبھی باز نہیں آئے گی۔ اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات، جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا مٹا دیا، اور جو خلاف نہیں تھے تھوڑے بگڑے ہوئے ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ جو اہل علم سن رہے ہیں، باعث سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی اس سے ذرا مجھے بتائیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے، اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو۔ امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا۔ پوچھا کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانے کا وقت کیا ہے؟ بعض لوگ دن میں چلے جاتے ہیں، بعض رات میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ سنت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رات کا وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویوں کہتی ہیں کہ میں اٹھی تو میں نے سرکار کو اپنے حجرے میں نہ پایا، تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں تحقیق کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا آپ کو کچھ آگے گئی تو جنت البقیع میں نے آپ کو موجود پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ عائشہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ کے معاملے میں خیانت کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات نہیں، میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو پھر میں باہر آ گئی۔ پھر سرکار نے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یوں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس سنت کی ادائیگی کے لیے پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور سحری کے درمیان تک اس پورے رات میں اگر کسی ٹائم آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت مستحبہ ادا کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ بہرحال دن میں چلے جائیں تو مطلقاً قبرستان جانا بھی سنت ہے تو وہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن خاص شعبان کی 15 شعبان کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سنت کی ادائیگی جس کو میں سنت مستحبہ کہہ رہا ہوں تو پھر رات میں جائیے آپ۔ ایک مختصر یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ 15 شعبان کو بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے تو بیماری وغیرہ نہیں ہوتی، یہ معروف ہے، تو یہ اکابرین کے معمولات میں آیا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے ٹھیک، نہیں کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی واضح آیات سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چیزیں بیان فرمائیں،
ہمارے قلوب پر ایسی چیزیں اکثر اثر انداز نہیں ہوتی، خاص طور پہ جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، حرام کمانے سے، مختلف قسم کی زینت، ناجائز زینت اختیار کرنے سے۔ ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسی بات مل جائے جس میں دنیا کا فائدہ، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور بالکل پولا پولا کام کر لیں، تمہارے ساری زندگی گناہ بخشے جائیں گے، تمہارے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، بچیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اچھی جاب مل جائے گی، وہ تو ہم فوراً اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہماری طبیعت ایسی ہو گئی کہ ایک عام آدمی کوئی بات لکھ دے تو ہمارا قلب اس کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں تو ہم بالکل بے پرواہی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، خلل پیدا ہوا ہے، ہمارا تقوی متاثر ہو چکا ہے، اور یہ چیزیں باعث ہلاکت ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 15 شعبان کو اگر بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو باعث ہلاکت ہے، وہ ایک سوچ اور فکر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیں ٹھیک، میں آج تک کبھی نہیں نہایا، میں نے 1000 دفعہ باتیں سنی ہوئی ہیں، میں قرآن و حدیث کی جو بالکل واضح آیات اور چیزیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ بہرحال کرنا چاہیں ٹھیک، نہ کرنا چاہیں آپ عبادات کی طرف آئیں، بیری کے پتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نمازوں کی طرف آئیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف آئیں، اس رات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اپنی موت کو یاد کریں، تو یہ سب سے بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں۔